اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں سے کوشچن ہے بلکہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ بہت آپ نے سنا ہوگا، ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ کوئی پریشانی کچھ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ فرینکلی اسپیکنگ، آج آپ لوگوں کے ساتھ آنیسٹلی آپ خود اپنے اندر سوچ کے بتائیں کہ آپ کو بھی کتنے لوگوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اب آپ سے کوشچن میرا یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی کہتا ہے تو آپ کتنی دفعہ دعا کرتے ہیں اس کے لیے؟ جب یاد آتا ہے؟ میں کہوں گی سنسیئرلی آپ سب مجھے بتائیں کہ آپ کو میں کہہ دوں تو آپ آج گھر جائیں گے تو آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو بیٹھ جائیں گے مسلے پہ اور کنٹینیوسلی میرے لیے دعا کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ ایون میرے بھی لیے بھی جب مجھے کہتے ہیں، میں جب اپنی دعا مانگتی ہوں تو اس وقت مجھے یاد آتا ہے تو میں کہہ دیتی ہوں اور اللہ یاد کرا دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ دس از دا ریالٹی۔ تو ہم لوگوں سے تو یہ کہتے ہیں، کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ جب آپ کو کیسا لگے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ ایک کمرہ پورا فل ہے لوگوں سے؟ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا وہ جو آیت کریمہ کراتے ہوتے تھے، جب اس میں کیسے لوگ بھر جاتے تھے اور وہ سب بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھی جا رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، 100-200 لوگ میکسیمم کر سکتے ہیں۔ اگر ان سب کو آپ اس کام پہ لگا دیں، یہاں بیٹھ کے نا میرے لیے دعا کرتے جاؤ سارے بیٹھ کے، کتنی دیر تک کر سکتے ہیں؟ فیو آورس میں بھی کر لیں گے، آخر واپس جانا ہی ہے نا، تو وہ نہیں کر سکتے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک جس پہ میں نے بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے، کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر فرشتے آپ کے لیے بیٹھ کے دعا کرنی شروع کر دیں؟ کیسا لگے گا؟ کیسی فیلنگ ہوگی؟ فرشتوں کا کام میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتوں کو اسائن کیا ہوا ہے۔ وہ ہماری طرح سستی نہیں کرتے کہ ہماری طرح انہیں یہ بھی نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ جس کام کا ذمہ دے دیتے ہیں نا، وہ پورے آسان طریقے سے کر کے ہٹتے ہیں۔ تو اگر فرشتوں کو آپ دعا پہ لگا دیں تو فرشتے وہ پھر نان سٹاپ لگے ہی رہیں گے، وہ نہیں تھکتے۔ جتنا ٹائم اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے نا اتنے ٹائم تک بیٹھے رہیں گے، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ آپ سو بھی جا رہے ہیں، آپ اٹھ بھی رہے ہیں، فرشتے آپ کے وہیں بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ مجھے بتائیں ایسی کون سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آدمی جب اپنے مسلم بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے میووں میں چلتا ہے۔ جنت کے میووں میں کہ آپ اس کے فروٹس جیسے ٹریز ہوں گے جنت کے، آپ جیسے ان کے اندر سے جا رہے ہیں، باغات کے اندر سے آپ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس سے رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر صبح کا وقت ہو، یعنی کہ آپ کسی کو بیمار کو دیکھنے جائیں صبح کے ٹائم پہ، 70,000 اینجلز اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کا وقت ہو تو 70,000 اینجلز جو ہیں وہ صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب کیا بات آپ کو سمجھ آئی کہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بندہ بیمار ہے اور آپ اس کو دیکھنے جائیں، چاہے آپ 5 منٹ جائیں، 10 منٹ جائیں، آپ کا مقصد جانا ہے وہاں پہ، تو آپ کے گھر سے ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا آپ کا۔ اسی وقت جب آپ نے نیت کی، گھر سے آپ نے اپنی تیاری پکڑی، آپ کے فرشتے ریڈی ہو گئے۔ اب آپ کو میں 70,000 کا ورڈ نمبر بولتی ہوں، یہ ایک ہم تو سنتے ہیں سنی انسنی، کبھی آپ 70,000 تصور کریں کہ 70,000 ہوتے کتنے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بہت بڑی شادی تھی، اتنے لوگ تھے شادی پہ، ہال فل تھا، پھر بھی میکسیمم کتنے بلا لیے ہوں گے؟ 500-700,000 کر لیے ہوں گے۔ 70,000 از اے بگ نمبر۔ اب 70,000 اینجلز آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں شروع کر دیں گے۔ اب آپ جائیں اسٹوروں پہ، آپ کھانے بنا رہے ہیں، آپ سو کے بھی اٹھ گئے کیونکہ آپ نے گئی ہیں رات میں گئیں اس کو بیمار کو دیکھنے شام میں، وہ پوری رات آپ کے لیے نان سٹاپ دعائیں مانگتے رہیں گے، انٹل نیکسٹ مارننگ۔ اور اگر آپ صبح میں جاتے ہیں تو وہ رات تک دعائیں کرتے ہیں۔ امیزنگ ہے نا چیز کہ کتنے فرشتے۔ یہ بات ہوتی ہے غور و فکر،
ہم غور و فکر نہیں کرتے چیزوں پہ. جب آپ تصور کرتے ہیں نا کہ میں نے جب یہ پڑھی تو مجھے ہوا ہم کتنے لوگوں کو بولتے ہیں دعا کا, مجھے کتنوں نے بولا ہے, مجھے یاد آتی میں مانگ لیتی ہوں. میں ہر وقت میں آنیسٹلی میں ہر وقت میں کوئی بھی نہیں مانگ سکتا, تو جب یاد آتا ہے آپ مانگ لیتے ہیں. لیکن یہ فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ اس کو بخش دے, اللہ اس کو معاف کر دے. ہمیں کیا چاہیے یہ چیزیں. اب اس کے علاوہ اور ایسا کون سا کام ہم کر سکتے ہیں؟ اب آپ کو آج سے تو پتہ لگ گیا کہ بیمار کے پاس جانا اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ ایک ہم نے کام کرنا ہے, آپ کرتے ہوں گے, ہم سب جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے اس چیز کی, آج آپ کو میں نے یہ بتا دی چیز جس کو نہیں پتا تھی, ویسے تو میں سبھی کو یہ بات پتہ ہوتی ہے. جب کسی کے پاس آپ جائیں لگیں, آپ گھر سے نیت کر کے جائیں کہ یہ میں اس لیے جا رہی ہوں کہ مجھے اتنا یہ اس کا اجر ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 70,000 اینجل میرے لیے دعائیں کریں گے. یہ اپرچونٹی مس نہ کریں. کسی کا پتہ چلے گو فور اٹ, کیونکہ آپ کو چاہیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایوری ڈے ہی اگر آپ کسی کو دیکھنے لگ جائیں تو آپ امیجن کریں کہ آپ کے لیے ڈیلی فرشتے بیٹھ کے دعائیں کیے جا رہے ہیں, ہٹیں گے ہی نہیں. اور جن کے گھر پہ بیمار ہو اس کا کیا ہوگا؟ گھر میں آپ کے کوئی بیمار ہے تو آپ دیکھیں کہ جو اس کی ٹیک کیئر کر رہا ہے اس کو گھر بیٹھے وہ اجر ملی جا رہا ہے. ڈے اینڈ نائٹ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اجر اس چیز کا رکھا ہے. یہ باتیں اگر ہمیں پتہ چلیں تو ہمیں کبھی بھی کراہت نہ آئے مریض کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں کبھی یہ چیزیں ہمیں برڈن محسوس ہونا شروع ہو جاتی کہ یہ بیماری اٹسلف ایک ہوتی, پھر دوسرے کی نان سٹاپ ٹیک کیئر کرنا مشکل لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر ہی اتنا رکھ دیا تاکہ کسی کو اس میں کراہت نہ آئے.